اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرمیڈیٹ سال اول کی پہلی غزل میر تقی میر کی یہ پہلی غزل ہے۔ ان کے اشعار کی تشریح آج ہم پڑھیں گے۔ تو غزل کی تشریح کے حوالے سے وہ کون سے ابتدائی نکات ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، وہ اس سے پہلے پیپر پریزنٹیشن پر پوری ایک ویڈیو میری موجود ہے۔ تمام اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اسے دوبارہ سے دیکھیں کہ اس کی جو غزل کی تشریح ہوتی ہے وہ کس طریقے سے آپ نے کرنی ہوتی ہے، اور اس میں وہ کون سی ابتدائی چیزیں ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اس پر ایک مکمل ڈیٹیل کے ساتھ پورے پیپر پریزنٹیشن پر ایک ویڈیو موجود ہے، اسے اگر دوبارہ سے دیکھ لیا جائے تو غزل کی تشریح میں کافی حد تک آپ کے لیے معاون ہو سکتی ہے۔ تو پہلی غزل ہے میر تقی میر کی۔ میر تقی میر کی غزل کی تشریح شروع کرنے سے پہلے چند ایک باتیں جو شاعر کے حوالے سے اور غزل کے حوالے سے ہیں وہ ذہن نشین رہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غزل اور نظم میں جو بنیادی فرق ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ غزل جو ہے وہ کسی ایک مضمون کی پابند نہیں ہوتی، نظم جو ہے وہ اپنے عنوان کی پابند ہے، اس کا ایک عنوان ہوتا ہے اور تمام کے تمام اشعار جو ہیں اسی عنوان کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن غزل جو ہے اس کا ہر شعر اپنے اندر ایک الگ مضمون رکھتا ہے، اور ایک شعر جو بھی ہے اس شعر کا جو مضمون ہے وہ اسی شعر کے اندر مکمل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نظم میں ایسا نہیں ہوتا، جب تک جو بات شاعر کہنا چاہتا ہے مکمل نہیں ہوتی تب تک وہ شعر کے بعد شعر لاتا رہتا ہے، اور ایک شعر کا دوسرے کے ساتھ ربط ہوتا ہے، اس مضمون کا بھی ربط ہوتا ہے جو اس عنوان کے تحت اس نے شروع کیا ہے۔ لیکن غزل میں ایسا نہیں ہے، غزل ہر شعر اپنے اندر مکمل مضمون رکھتا ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی وجہ ہے کہ غزل کے ہر شعر کی تشریح جو ہے وہ الگ الگ کی جاتی ہے۔ تو جب بھی کسی شعر کی تشریح کرتے ہیں امتحانی نقطہ نگاہ سے، تو شاعر کے حوالے سے جو طالب علم اس کا بایو ڈیٹا اور اس کے حوالے سے بہت ساری جو باتیں ہوتی ہیں وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ صرف اور صرف شاعر کا جو اسلوب ہے یا بہت سارے جو شعراء ہیں ان کی شاعری کا جو مزاج ہے وہ اس کے لیے کوئی ایک ایک بات جو ہے وہ مشہور ہو جاتی ہے، تو اس بات کو یعنی اسلوب کا جو خاص انداز ہے ان کا، جو بات ان کی ذات کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے ان کی شاعری کے حوالے سے، اس بات کا مختصر سا تذکرہ کر دینا یہ مناسب ہے۔ یہ اتنا تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مکمل کوئی پیراگراف یا پورا ایک صفحہ ہی شاعر کے حوالے سے لکھنا شروع کر دیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ڈائریکٹ آپ کو شعر کی تشریح کرنا چاہیے۔ جیسے میر تقی میر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ مایوسی کا شاعر ہے، ان کی شاعری میں قنوتیت ہے کہ ہمیشہ یہ مایوسی کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ایک خاص ہے میر تقی میر کے ساتھ، تو اس بات کا حوالہ دے دینا اور ان کے بارے میں اتنا لکھ دینا کہ میر تقی میر جو ہے وہ استاذ الشعراء ہے، یا ان کے بارے میں خدائے سخن کا لقب جو ہے وہ مشہور ہے، تو یہ اتنے ایک دو جملے لکھے جا سکتے ہیں۔ ایسے ہی نثر میں بھی ہوتا ہے کہ مصنف کے حوالے سے ایک دو جملے لکھنے کے بعد جو پیراگراف دیا گیا ہے اس کی تشریح کی طرف آپ کو آنا چاہیے۔ تو میں نے ایسے ہی صرف میر تقی میر سے آپ کا تعارف ہو جائے تو یہ مختصر سے ہنٹس لکھے ہوئے ہیں، ان ہنٹس کو دیکھ لیا جائے تو میر تقی میر کی زندگی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کو پتہ چل جاتی ہیں۔ نام جو ہے وہ میر محمد تقی ہے، تخلص یہ میر کرتے تھے، تو اس طرح میر تقی میر ان کا نام مشہور ہوا۔
والد کا نام میر علی متقی ہے۔ ان کا لقب جو ہے وہ خدائے سخن ہے، غزل کے شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ آگرہ میں پیدا ہوئے، تلاش معاش میں آگرہ چھوڑ کر دلی آئے اور دلی کی خراب صورتحال کی وجہ سے انہیں مجبوراً لکھنؤ جانا پڑا۔ لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور پھر ساری زندگی وہیں گزاری۔ میر غزل کے بادشاہ ہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا بلکہ متاخرین نے بھی کیا ہے۔ مولوی عبدالحق نے میر کو سرتاج شعرائے اردو قرار دیا ہے۔ میر کی تصانیف میں خود نوشت ہے ایک ان کی، جس کا نام ہے ذکر میر، خود نوشت جیسے آٹو بایوگرافی ہوتی ہے، اور ایک نکات الشعراء ہے۔ اسی طریقے سے فارسی کا ایک دیوان ہے اور 6 دیوان جو ہیں وہ اردو میں انہوں نے لکھے ہیں۔ تو یہ میر تقی میر کا مختصر سا تعارف ہے۔ باقی میر تقی میر کے حوالے سے ڈیٹیل سے کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ان کی ابتدائی زندگی سے لے کر آخر تک کن حالات سے ان کا وابستہ رہا، کیسے بچپن میں ان کے والد فوت ہوئے، کیسے ان کے ستیلے بھائیوں نے ان پر ظلم و ستم کیا، ان کی جائیداد اور ان کے جتنی بھی ان کی جائیداد تھی وہ ساری وہ ضبط کر گئے، اور یہ قسم پرسی کے عالم میں تلاش معاش میں کہاں کہاں پھرتے رہے، پھر ان کا عشق ہوا اس میں ناکامی ہوئی، ان ساری صورتحال نے ان پر کیا اثر ڈالا، تو وہی اثر جو تھا ان کی شاعری کے اندر ہے۔ تو آئیے آگے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک ضرور کریں اور اس پر کمنٹس بھی کریں، دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کریں، اور آپ اس کے سبسکرائب کرنے کے بعد اگر گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو دبا دیں تو آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بھی مل جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلی غزل کا یہ پہلا شعر ہے، اور پہلے شعر میں میر تقی میر نے کہا، جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اب آپ اس کو دیکھیں ذرا، تھوڑے سے اس کے فنی محاسن دیکھ لیں کہ جس سر جو ہے یہاں پر مجاز مرسل ہے، یہ بھی آپ نے میٹرک میں پڑھا ہوا ہے مجاز مرسل۔ تو سر مجاز مرسل ہے۔ مجاز مرسل کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سر جو ہے، سر سے مراد سر نہیں، اس کا مجازی معنی مراد ہے۔ مجازی معنی مراد ہے، سر سے مراد یہاں پر انسان ہے۔ اور یہ مجاز مرسل کی جو قسمیں ہیں یہ بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہیں میٹرک میں، کہ بعض مرتبہ کل کہہ کر جز مراد لیا جاتا ہے اور بعض مرتبہ جز کہہ کے کل مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ جز کہہ کے کل مراد ہے، یعنی سر جو ہے انسان کا جز ہے لیکن اس سے مراد کل انسان ہے، تو یہ مجاز مرسل ہے۔ وہ غرور کا مطلب تکبر ہے۔ آج ہے یا تاج وری کا، یہ جو یا ہے اس سے مراد یہاں ہے، اصل لفظ جو آج کل مستعمل ہے وہ یہاں ہے۔ تو شاعری میں یہاں کی جگہ یا بھی استعمال ہوتا ہے ضرورت شعری کے تحت وزن کو برابر رکھنے کے لیے۔ تاجوری بادشاہت ہے، کل اس پہ یہی شور ہے، کل۔ اب دیکھیں پہلے اوپر والے شعر میں یہ آج استعمال ہوا ہے اور دوسرے مصرے میں ہے کل۔ یہ آج اور کل دونوں آپس میں متضاد ہیں، تو یہ سمت تضاد استعمال ہوئی ہے، شاعر نے اس میں سمت تضاد استعمال کیا ہے۔ تو یہ بھی میٹرک میں ثنائے بدائے کا پورا چیپٹر تھا، تو یہ جو صنعت ہے سمت تضاد ہے۔ پھر نوحہ گری کا، نوحہ گری رونا دھونا، رونا پیٹنا، ماتم کرنا۔ تو آئیے آگے اس کے جو معنی ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ پہلے اس سے مفہوم دیکھیے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس شخص کو آج اپنی بادشاہت اور شان و شوکت کا غرور ہے، موت اس کا غرور و گمنڈ خاک میں ملا دے گی اور لوگ اس پر ماتم کو نہ ہوں گے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور اس کے جو مشکل الفاظ ہیں، پہلا ہے غرور، تکبر ہے، گمنڈ ہے۔
اسی طریقے سے تاجوری، بادشاہت، شان و شوکت، جاہ و جلال، سارا کچھ اس سے مراد ہے۔ اقتدار، اختیار، ہر چیز آپ اس میں سے مراد لے سکتے ہیں۔ نوحہ گری، ماتم، رونا، پیٹنا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جو شعر ہوتا ہے اس کی تشریح کرنے کے لیے وہ کون سے پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو آپ نے تشریح کے طور پر، تشریحی نکات کے طور پر، تشریحی نقطے کے طور پر ان کو لینا ہے اور ان کی پھر آگے تشریح کرنا ہے۔ یہ میں نے پہلے شعر میں ہی ایسا لکھا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کسی بھی شعر میں سے وہ کون سے پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو اس کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ باقی اشعار کی تشریح پھر میں ویسے ہی کرتا چلا جاؤں گا، لیکن بطور ٹریننگ یہ پہلے شعر کے میں نے نکات یہاں لکھے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اس شعر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کون کون سی باتیں ہیں جن کو ہم پھیلا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ انسانی فطرت ہے۔ انسانی فطرت کیا ہے کہ جب انسان کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے، انسان کے پاس بادشاہت، اقتدار اور اختیار ہوتا ہے، تو پھر اسے یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید یہ اقتدار، یہ اختیار اور یہ مال و دولت جو ہے ہمیشہ اس کے پاس رہنی ہے، اور اسی طریقے سے اس نے مستقل اس دنیا میں اسی شان و شوکت اور جلال کے ساتھ رہنا ہے۔ مگر دنیا عارضی، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے۔ کل من علیہ فان، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو باقی رہے گی۔ اسی طریقے سے انقلابات، یہ میں نے دنیا کے حوالے سے لکھا ہے، یعنی دنیا تو ہے ہی انقلابات کا ایک مجموعہ کہ آئے دن ان میں انقلاب آتا رہتا ہے۔ اب یہ رات کا دن میں بدل جانا، دن کا رات میں بدل جانا، دھوپ اور چھاؤں اور تنگی اور آسانی، یہ ساری کی سارے کیا ہیں، یہ لمحہ جو ہے وہ انقلاب برپا ہوتا رہتا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ تغیر پذیر ہے، ہر ایک چیز ہمیشہ اس کے اندر تبدیلی رہتی ہے۔ کسی چیز کو ایک خاص جو سٹیج ہے اس پر ثبات حاصل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک مسلسل تغیر و تبدیلی کا جو ہے وہ مرحلہ چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح موت ایک حقیقت ہے کہ زندگی ہے تو زندگی کے بعد ایک موت ہے، موت جو ایک حقیقت ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے مسائل، بلکہ ہر مسئلے میں ہر پوائنٹ پر اختلاف موجود ہے ہر جگہ، لیکن ایک موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ کسی بھی مذہب، مسلک، مکتبہ فکر، دنیا کے کسی بھی خطے میں، خطہ ارضی کے کسی بھی کونے میں ایک موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی بھی انسان اس سے انکار نہیں کرتا۔ تو یہ ایک چیز ہے اس میں جس کو آپ نے جس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر جو غرور کی بات کی گئی ہے، غرور ناپسندیدہ صفت ہے، اس بات کو آپ نے اس میں اپنی تشریحی نقطے میں لے کر آنا ہے۔ پھر نوحہ گری ہے، لوگوں کا رونا دھونا ہے، ماتم ہے، پیٹنا اور رونا ہے کہ جب انسان کے پاس وہ مال و دولت نہیں رہتا تو پھر انسان جو ہے کف افسوس ملتا رہتا ہے، یا پھر جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جو تعلق دار رشتہ دار ہیں وہ اس پر ماتم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اقتدار کی تاریخ ہے، یہ وہ پوائنٹس ہیں، یعنی جس کو بھی کوئی اقتدار ملا ہے وہ ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہا۔ دنیا میں دیکھیں کہ اقتدار جو ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ آج کوئی شاہ ہے کہ وہی کل کو گدھا ہوتا ہے، آج کوئی گدھا ہے تو اللہ کی قدرت ہے کل کو وہ شاہ ہو جائے۔ تو اس طریقے سے آپ شعر میں سے تشریحی نکات نکالتے ہیں۔ اگر آپ میں یہ ملکہ پیدا ہو جائے کہ اس شعر میں وہ کون کون سی باتیں ہیں جن کو ہم نے پھیلانا ہے، اور جو امتحانی نقطہ نگاہ سے ہمیں 2، 2.5 یا 3 صفحات غزل کی تشریح کے لکھنے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں مواد کہاں سے ملے گا؟ تو یہ آپ کو اس طرح نکات جو ہیں وہ اس شعر سے کشید کرنے پڑیں گے، تو انتہائی پھر آسان ہو جاتا ہے کہ وہ مطلوبہ طوالت، یعنی جو طوالت آپ کو چاہیے اس کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے جو حوالہ جات ہم لکھنے سے پہلے یہ اس کی تھوڑی سی تشریح ہم کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اب دیکھیے اس میں جس سر کو غرور آج ہے، یعنی اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ جو صاحب اقتدار آج وہ اقتدار میں ہے اور اسے اس چیز کا گمانڈ اور غرور ہے
وہ کرسی اقتدار کے مل جانے پر اور قبضہ و اختیار کے مل جانے پر وہ اس قدر غرور کے اندر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنا ہے، یہ مستقل رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ مل جائے تو پھر غرور کرنا، ایک تو یہ کہ یہ مستقل نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہنا، دوسرا یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ سمجھ کر پھر اس پر ایک تو سمجھ کی غلطی ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ سمجھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر غرور اور تکبر کرنا، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ اور یہ غرور اور تکبر جو ہے یہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں ہے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جہنم خالدین، یہ نون ہے، یہ جب آپ اس حوالے کو نوٹ کریں تو یہ کتاب لکھتے ہوئے یہاں پر نون گنہ لکھا گیا ہے، جہنم خالدین فیہا فَلْبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ تو اللہ رب العزت کا یہ ارشاد قرآن مجید کے اندر موجود ہے، معنی اس کا یہ ہے کہ سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بہت ساری غلطیاں آپ کو نظر آئیں گی کہ جب کمپوز کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ میں نے کمپوز کیا ہے تو وہاں پر پھر یہ غلطیاں رہتی ہیں۔ سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو ایک تو وہ اقتدار بھی آپ کے پاس نہیں رہے گا، اور اگر اقتدار کے مل جانے پر، بادشاہت کے مل جانے پر، تاجوری کے مل جانے پر اگر آپ تکبر کرتے ہیں تو وہ تو آپ کے پاس رہے گا نہیں، اور الٹا جو ہے اس کا نقصان ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے تکبر کرنے والوں کا جہنم جو ہے وہ ٹھکانہ ہے۔ اسی طریقے سے تکبر کے حوالے سے ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انہ لا یحب المستکبرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ دو حوالہ جات آپ کے تکبر کے حوالے سے ہیں۔ قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا، بارہا مرتبہ کئی ایک آیات ہیں جو تکبر کے حوالے سے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ تکبر کے حوالے سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوح گری کا، یہ کہہ کر اس نے موت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کل یہی جو ہے آج جو بادشاہت کے تخت پر ہے، کل کو وہ میت کے تختے پر ہوگا۔ آج جو تخت پر ہے کل وہ بہر غسل تختے پر لٹایا ہوا ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے لوگ اس پر ماتم کر رہے ہوں گے۔ جس انسان کی یہ حیثیت ہو کہ اس نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہی نہ ہو، بلکہ اسے موت نے آ کر جو ہے تخت سے تختے پہ لے آنا ہو، تو اس کو یہ تکبر کرنا سزاوار نہیں ہے۔ تکبر اگر سزاوار ہے تو وہ اللہ کو ہے۔ اللہ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، کہ تکبر تو میری چادر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، تو اس کے لیے تکبر جو ہے وہ سزاوار ہے۔ ساری کبریائی اس کے لیے سزاوار ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جس اللہ کو بقا ہے اور جو فانی ہے، جس نے فنا ہو جانا ہے، تکبر اس کو جچتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اقتدار، یہ روپیہ اور پیسہ اس کو زندگی کو طویل نہیں کر سکتا، وہ زندگی کو خرید نہیں سکتا۔ اپنے اقتدار سے، اپنی بادشاہت اور تاجوری سے، اپنے مال و دولت سے دنیا جہاں کی وہ چیزیں تو خرید سکتا ہے لیکن زندگی کو نہیں خرید سکتا۔ کیونکہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت نے آنا ہے، موت کا وقت بھی مقرر ہے اور یہ اٹل بھی ہے، یہ بدل بھی نہیں سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ موت ٹل جائے۔ موت اٹل بھی ہے اور یہ آنی بھی ہے۔ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے حب جاہ والو، جو آج تاجور ہے کل اس کو دیکھیو تم، نہ تاج ہے نہ سر ہے، کہ وہ تاج بھی نہیں ہوگا، بادشاہت بھی نہیں ہوگا، اور جس سر پر وہ تاج ہے رکھا ہوا وہ سر بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ زیر زمین جا چکا ہوگا۔
وہ اسے موت جو ہے وہ لپیٹ چکی ہوگی، موت جو ہے اسے زیر زمین لے جا چکی ہوگی۔ میر تقی میر ہی نے کہا تھا، 9th کلاس کی پہلی غزل کا پہلا شعر ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، کہ یہ جو زندگی ہے یہ تو پانی کا بلبلا ہے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ تو اسی لیے یہ نمائش سراب کی سی ہے، یہ جو نظر آتا ہے یہ تمہیں تاج اور تخت اور محل اور ماڑیاں نظر آتی ہیں، یہ مال و دولت اور بینک بیلنس نظر آتے ہیں، یہ جو مال و دولت جائیداد نظر آتی ہے، جاگیریں نظر آتی ہیں، یہ ساری کی ساری نمائش ہے، یہ ایک دکھاوا ہے اور سراب ہے، دھوکہ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ انسان نے آخر اس دنیا سے چلے جانا ہے، اسے موت نے آ کے لے جانا ہے اور زیر زمین اس نے اتار دینا ہے۔ یہ اس شعر کے اندر یہ مضمون جو میر تقی میر نے باندھا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اکثر جیسے میں نے 9th کلاس کی غزل کا پہلا شعر پڑھا ہے تو دیکھیں اس میں کے اندر بھی یہی بات اس نے شروع کی ہے۔ یہ جو غزل آئی میر تقی میر کی، اس میں بھی یہی بات کی ہے، اور اگر آپ ان کے دیکھیں اشعار ان میں بھی زیادہ تر یہ بات کرتے ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں یہ مایوسی کا شاعر ہے، ان کی شاعری کے اندر قنوتیت ہے۔ کسی بھی شاعر کی شاعری کو سمجھنے کے لیے اس پر گزرے ہوئے حالات سے واقفیت بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ شاعری جو ہوتی ہے اس پر گزری ہوئی کیفیات، واردات اور اس کی زندگی کے جو حالات ہوتے ہیں وہ جو جذب کرتا ہے اپنے آس پاس اور معاشرے سے، ان کو پھر وہ لفظوں کا جامہ پہنا کر پھر صفحہ کرتاس پر وہ بکھیر دیتا ہے، گویا کہ اس کی داخلی اور خارجی جو حالات اس پر اثرات ڈالتے ہیں انہی کا اثر ان کے لفظوں کے اندر، ان کے شعروں کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت آنی ہے، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، اول و آخر فنا، ظاہر و باطن فنا، نقش کہن ہو کہ نو، منزل آخر فنا۔ یعنی اول و آخر فنا، ظاہر و باطن فنا، یعنی المختصر، پنجابی میں کہتے ہیں 100 ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ، تو اردو میں کہتے ہیں المختصر الغرض، اول اور آخر فنا ہے، کوئی شروع میں کوئی آخر میں، ظاہر و باطن فنا ہے، ظاہر ہو باطن ہو ہر چیز نے فنا ہو جانا، نقش کہن ہو کہ نو، کہن یعنی کوئی پرانا ہو یا نیا ہو، منزل آخر فنا یعنی کوئی بچہ ہو یا بوڑھا ہو، منزل اس کی کیا ہے؟ آخر اس نے فنا ہونا ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر کسی نے چلے جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ اسی طرح سے کہا تھا کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا، آج سوئے ہیں تہے خاک نہ جانے یہاں کتنے، کوئی شعلہ کوئی شبنم کوئی مہتاب جبیں تھا، تو تھا ملک جن کے زیر نگیں صاف مٹ گئے، تم اس خیال میں ہو کہ نام و نشاں رہے، یعنی ہر کسی نے مٹ جانا ہے۔ اور اسی طریقے سے شاعر نے کہا کہ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا، یعنی جن کو گھمنڈ تھا وہ آج کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آتا، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ تو یہ آخر جو منزل ہے وہ فنا ہے۔ کہنا وہ یہ چاہتا ہے کہ تکبر کرنا جو ہے یہ انسان کے شایان شان نہیں، اس کو سزاوار نہیں، اور اسے آخر فنا ہو جانا ہے۔ آج جہاں یہاں پر شادیانے بج رہے ہیں، کل کو یہاں پر ماتم ہو رہا ہوگا، تو انسان کو چاہیے کہ اپنی اس اصلیت کی طرف جو ہے وہ دھیان رکھے اور دنیا کے اندر انسان بن کر رہے۔ اب دیکھیے جی دوسرا شعر ہے میر تقی میر کا کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ مفہوم اس کا دیکھیے، اس دنیا کی منزل سے کوئی سلامت نہیں گزرا، اس دنیا کی منزل سے کوئی سلامت نہیں گزرا ہے،
ہر کسی کا سامان راستے ہی میں لٹ گیا ہے۔ شاعر اس میں بھی ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہے، مفہوم سے جیسے کہ واضح ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ مفہوم کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ یہاں پر بھی جو آفاق ہے اس کا مطلب ہے دنیا، سلامت درست، اسباب سامان، اور یہ لکھا ہے مال و دولت۔ یہ جیسے میں نے عرض کیا بعض مرتبہ کمپوزنگ کرتے ہوئے غلطی ہے، دوبارہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، تو یہ مال و دولت ہے، سفری مسافر۔ اور یہاں پر بھی جو لفظ یہاں ہے اس سے مراد یہاں ہے، یہاں سے مراد دنیا ہے۔ اب آئیے اس کے ذرا حوالہ جات کے ساتھ اور ساتھ ساتھ تشریح بھی دیکھتے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے حوالہ جات بھی آپ نوٹ کرتے جائیں۔ تو اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ موت کی امانت ہے، موت نے ادھار آپ کو زندگی دی ہے، اسی طریقے سے اس کا ہر لمحہ موت کا لمحہ ہے، اس کی حقیقت اٹل اور اس کا وار برمحل ہے، جس سے ہر ذی روح کسی نہ کسی مقام پر دوچار ہوتا ہے۔ یوں اس دنیا میں آنے والا ہر شخص ملک عدم کا ایک ایسا مسافر ہے جس کی گھات میں موت ہے، جو اس کی متاع حیات کو لوٹ لیتی ہے۔ یعنی موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ لیکن یہاں پر آ کر دنیا میں ہم نے جو کچھ کمانا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، حدیث میں آتا ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں جو کچھ آپ نے بونا ہے وہ کل کو کاٹنا ہے۔ اگر آج دنیا میں ہم اس موت سے بے خبر رہے، لیکن موت تو اٹل ہے، لیکن جب فرشتہ اجل سامنے ہوگا اور اسے پھر وہ یقین جو ہے، وہ یقین ایقان کی حد تک جب پہنچے گا، جب فرشتہ سامنے ہوگا تو پھر کیا ہے، کسی شاعر نے کہا وائے نادانی وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ یعنی جو کچھ بھی ہم دیکھتے رہے دنیا میں رہنے کے جو خواب تھے، یہ کہ ہمارا یہ بن جائے، یہ ہمارے محل بن جائیں، ہماری ماڑیاں بن جائیں، ہمارے بنگلے بن جائیں، ہماری کوٹھیاں اور کاریں ہو جائیں، ہمارے جو ہے بینک بیلنس ہو جائیں، آج 10 ہیں تو کل 20 ہو جائیں، 20 ہیں تو 40 ہو جائیں، 50 ہے تو 100 ہو جائے، 100 ہے تو 200 ہو جائے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو سارے کا سارا فسانہ تھا۔ جب ہمیں پتہ چلا یہ سارا کچھ ہم نے چھوڑ کر خالی ہاتھ آگے جانا ہے، اور جو کمانے کے لیے جس کے لیے ہم آئے تھے وہ سارا اسباب تو ہم نے لٹا دیا اس دنیا کے اندر، تو آفاق کی دنیا سے گیا کون سلامت۔ لیکن دنیا ایک ایسی میٹھی جگہ ہے، ایک ایسی میٹھی چیز ہے کہ ہر کوئی اس کے فریب میں آ جاتا ہے، ہر کوئی اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے، اور جہاں یہاں پر جس مقصد کے لیے ہم آئے ہوتے ہیں اس مقصد کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں جو کچھ کمایا ہے اس کا ہم نے آگے حساب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس نے جس طرح کا ذرہ برابر بھی عمل کیا اگر نیکی کا تو اسے اس کا اجر ملے گا، اگر برائی کا ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو اس کو اس کی سزا ملے گی، کیونکہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت میں اس کا حساب کتاب ہونا ہے، حساب کتاب کرنا دینا پڑے گا۔ تو اس لیے شاعر نے اس میں کہا کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ تو اسی طریقے سے نذیر اکبر آبادی نے کہا تھا یہ کر نہ سکا مقصد تخلیق پر نظر، انسان آ کے دہر کی الفت میں کھو گیا، جس کام کو جہاں میں تو آیا تھا نذیر، یہاں پر لفظ کو بھی رہتا ہے، یہاں آپ لکھیں گے جس کام کو جہاں میں تو آیا تھا نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ دراصل انسانی زندگی ایک سفر ہے، جو انسان بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنی زندگی کا کچھ عرصہ یہاں گزار کر جب راہی ملک عدم ہوتا ہے، جب راہی ملک عدم ہوتا ہے تو اس کا وہ تمام مال اسباب جو زندگی بھر جمع کرتا ہے موت کے ہاتھوں لٹ جاتا ہے۔ زندگی بھر وہ اپنے اقتدار و اختیار کی چادر کو کھینچتا اور پھیلاتا رہتا ہے، اور اسی کھینچا تانی میں زندگی کی بساط لپیٹ دی جاتی ہے۔
اور یوں بے بسی اور بے کسی کے عالم میں اسے خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے، اور پھر وہ خالی ہاتھ جیسے وہ ساز و سامان جو دنیا میں اس نے بنایا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا، یہ دنیا یوں سمجھے کہ وہ سارے کا سارا دنیا جو ہے وہ لوٹ لیتی ہے، لیکن جو اسباب اسے آخرت میں چاہیے ہوتا ہے وہ اس کے پاس نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے تو یہاں پر اپنے اس دنیاوی مال و دولت کو اکٹھا کرنے میں ساری جو توجہ ہے وہ لگائی ہوتی ہے۔ اسباب کے لٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ فطری طور پر معصوم اور پاک صاف ہوتا ہے، دنیا میں آ کر وہ یہاں کی رنگینیوں، آسائشوں اور لذتوں کو اپنا سرمایہ حیات بنا لیتا ہے، اور آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب موت کا بلاوا آ جاتا ہے۔ اس طرح انسان اپنے دنیاوی مال و متاع کے ساتھ ساتھ اپنی فطری معصومیت اور پاکیزگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جیسے میں نے پہلے شعر میں پڑھا تھا کہ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ یا پھر کسی شاعر نے کہا کہ شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم تر آئے تھے، دامنے تر چلے، یہاں پر بھی شمع کی مانند لکھیں گے، شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم تر آئے تھے، دامنے تر چلے، یعنی اس دنیا میں جب آئے تو روتے ہوئے آئے، لیکن یہاں آنکھیں جو ہیں وہ تر تھیں، لیکن جب یہاں سے چلے تو گناہوں سے ہمارے دامن تر تھے، دامن تر چلے۔ اور پھر دامن تر چلے سے مراد یہ بھی ہے کہ گناہوں سے اپنے دامن کو بھگوئے رکھا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آخرت میں اپنی اس ناکامی، جس مقصد میں جو مقصد تھا ہمارا، اس میں ناکامی کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے ہمارا دامن تر ہو چکا ہے۔ مقصد آنے کا کیا ہے اس دنیا میں؟ مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت سے ہم نے منہ موڑ کر دنیاوی رعنائیوں میں، دنیاوی چمک دھمک کے اندر اور اس کی زرق برق کو دیکھنے میں ہی وقت کو ضائع کر دیا، اور جو چیزیں ہمیں آخرت میں کام آنی تھی ان کو ہم نے گوا دیا۔ آفاق کی یہ منزل ایک ایسی پرکشش منزل ہے کہ اس کی رعنائیاں اور زیبائیاں ہر انسان کے دامن دل کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور انسان اپنی بے شمار خواہشات کے سبب اس کے گھورک دندوں میں اس قدر پھنستا چلا جاتا ہے کہ کوشش کے باوجود بھی اس کے حصار سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وہ دنیاوی مال و متاع اور وقار و اختیار کے چکر میں ساری عمر حیران و پریشان و سرگردہ رہتا ہے، حتیٰ کہ موت کا بلاوا آ جاتا ہے اور اس کا مال و اسباب یہیں پر لٹ جاتا ہے۔ یوں انسان اپنی فطرت معصومیت اور انسانی وقار سے محروم بہت سی برائیاں، الزامات اور گناہ اپنے ساتھ لے کر خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور اسی چیز کو شاعر نے کہا کہ آفاق کی دنیا، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، کہ وہ جو مال و اسباب جو دنیا کا بنایا وہ بھی لٹ گیا، اور جو مال و اسباب معصومیت کا، بے گناہی کا لے کر آیا تھا وہ بھی لٹ گیا، اور الٹا کیا ہوا، تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے، یعنی آئے تو کیا تھے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتا ہے موت اور حیات تو میں نے اس لیے پیدا کی تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے۔ جی تیسرا شعر ہے، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ اب دیکھیے کہ یہ جو شعر ہے یہ حسن و عشق کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، محبوب اور محب کی جو آپس میں چکلش ہوتی ہے، اور جو آپس میں شکوہ اور شکایت کا ایک دور ہوتا ہے، اس کا اس کے اندر مضمون ہے۔ اور اوپر دیکھیں آپ، دونوں شعر جو تھے وہ ایک آخرت کے حوالے سے تھے، ایک خالصتاً اسلامی اس کے اندر ایک ٹچ موجود تھا، لوگوں کو دنیا کی بے ثباتی کی طرف اس کے اندر بتایا گیا تھا، اور آخرت کی طرف، اور آخرت کا جو عقیدہ اور یقین ہے
اس کو پختہ کرنے کے لیے اس کے اندر مضامین موجود تھے. دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کا اس کے اندر دعوت تھی اور ایک واضح و نصیحت کا ایک پورا پلندہ تھا اس کے اندر. لیکن غزل کی یہی ایک خوبصورتی ہوتی ہے کہ اس کا جو پہلا شعر ہے یا اس کے اندر کوئی بھی مضمون ہو سکتا ہے، دوسرے کے اندر بالکل اس مضمون سے اپوزٹ مضمون ہو سکتا ہے، تیسرے میں اس سے بھی اپوزٹ ہو سکتا ہے. تو اسی طرح دیکھیں کہ اب جو تیسرا شعر آ گیا ہے یہ بالکل اس سے ہٹ کر ہے، یعنی پہلے اشعار کا مضمون ختم ہو گیا، اب ان مضامین کا تعلق اور ربط اس شعر کے ساتھ نہیں ہے. اور یہی غزل کی خاصیت ہوتی ہے. نظم میں ایسا نہیں ہوتا. نظم میں جو نظم ہے اس کے تمام اشعار کے جو مفاہیم ہے، مضمون ہے، اس کا ربط ہوتا ہے. اب دیکھیے جی، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا. اس کا مفہوم تو کچھ اس طرح ہے، اے میرے محبوب میرے جگر کا ہر زخم میدان محشر میں تیرے ظلم کے خلاف اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگے گا. اب اس کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ آپ تشریح کرتے ہوئے ان الفاظ کے معنی تو آپ نہیں لکھتے، لیکن تشریح میں آپ کے لیے یہ آسانی پیدا کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس ان الفاظ کے معانی اور مفاہیم ہیں، پتہ ہے آپ کو، تو آپ تشریح آسانی سے کر سکتے ہیں. زخم جگر کے زخم، داور محشر میں انصاف کرنے والا، منصف، یہ انصاف طلب ہے. انصاف طلب یہ بھی غلط لکھا ہو گیا ہے. انصاف طلب، انصاف مانگنے والا. اور بیداد گری یہ ظلم و ستم کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے اب دیکھیے جو اس کے اندر اس شعر میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری اردو شاعری کی روایت ہے کہ اس کے مطابق محبوب جو ہے وہ ایک بے وفا اور کج ادا ہوتا ہے، اور جبکہ عاشق جو ہے وہ وفا کا پتلا ہے جو ان تمام مظالم کو صبر و تحمل سے برداشت کرتا ہے اور محبوب کے خلاف حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا. اور یہ جو ایک روایت ہے ہماری غزل کی، آپ اپنے سلیبس کے سال اول میں اور سال دوم میں بھی دیکھیں گے، جتنی غزلیں بھی ہیں ان میں تقریباً ملتے جلتے ہی مفہوم ہوں گے، ملتے جلتے ہی مضامین ہوں گے تمام اشعار کے اندر. اور اردو غزل میں آپ یہ ایک جو لازمی جز ہے اور یہ ایک یوں سمجھے لازمہ ہے ہماری اردو غزل کا کہ اس میں حسن و عشق کے جھگڑے جو ہیں کہ حسن جو ہے وہ ایک بے پرواہ ہے، حسن جو ہے وہ ظالم ہے، اور عشق جو ہے وہ انتہائی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے. عشق جو ہے وہ مظلوم ہے، ظلم و ستم کو وہ سہتا ہے. اور اسی کا ہی جو سارا قصہ ہے، داستان ہے ہماری اردو غزل میں. تو کسی شاعر نے اسی لیے کہا تھا، نہ پاک ہوگا کبھی حسن و عشق کا جھگڑا، وہ قصہ ہے یہ کہ جس کا کوئی گواہ نہیں. یعنی یہ جھگڑا جو ہے یہ پاک کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا، یہ چلتا رہے گا. اسی لیے اس شعر میں جو شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، جتنے تجھ سے محبت کرنے میں میرے جگر پر زخم لگے ہیں، میرا جگر جو ہے وہ زخمی ہے اور ہر زخم جو ہے وہ لہو ہے، لیکن میں محبت کا پاس کرتے ہوئے، عشق و محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی زبان پر شکوہ اور شکایت تو نہیں لاؤں گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پر تو میں شکوہ اور شکایت زبان پر نہیں لاتا. اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ شکوہ اور شکایت زبان پر کیوں نہیں لاتا. اس پر بھی بہت ساری بات ہو سکتی ہے. بہت سارے شاعروں نے اس کو بھی اپنے اپنے انداز میں، شاعری کے انداز میں بیان کیا ہے. ایک نے کہا، ہر ایک نے کہا کیوں تجھے آرام نہ آیا، سنتے رہے ہم لب پہ تیرا نام نہ آیا. یعنی اس کے اندر بھی وہ چاہتا ہے کہ اگر میں یہاں دنیا میں اپنے زخم جگر دکھاتا رہوں اور ظلم و ستم کی دہائی دوں کہ مجھ پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے عشق و محبت کی یہ توہین ہے. میں نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہیں میرے محبوب کو لوگ جو ہیں پھر ظالم کہیں، تان و تشنیع کریں. دیکھیں نا، احمد فراز نے بھی جیسے کہا تھا، اسے دیکھنا بھی تو دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا. تو اسی رسوائی سے بچانے کے لیے، یعنی اب بھی وہ جو تقاضائے عشق و محبت ہے
اس کو پورا کرنے کے لیے ان زخموں کو جو ہے وہ برداشت کیے ہوئے ہے، ان کی طرف سے ملنے والے ان دکھوں اور ان ظلموں کو وہ اپنا فراخ دلی کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کرتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ضرور ہے کہ اس کا محبوب اپنے ظلم و ستم کی سے باز آ جائے۔ وہ چاہتا ضرور ہے کہ بے شک اگر باز نہ بھی آئے تو کم از کم میرے جو زخم جگر، اس کی محبت میں، اس کے عشق میں میرا جو جگر، قلب و جگر چھلنی ہے، جو اس کو زخم آئے ہوئے ہیں، کم از کم وہ ادھر دیکھے تو صحیح۔ کسی شاعر نے کہا ہمیں کہتی ہے دنیا زخم دل زخم جگر والے، ذرا تم بھی تو دیکھو تم بھی ہو نظر والے۔ ہمیں کہتی ہے دنیا زخم دل زخم جگر والے، ذرا تم بھی تو دیکھو ہم کو تم بھی تو ہو نظر والے۔ یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب اس کی طرف دیکھے تو صحیح، لیکن جب اس کی بے وفائیاں، کوئی اس کی کج ادائیاں حد سے بڑھتی چلی جاتی ہیں، جب وہ اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آتا، اس پر کسی طرح سے بھی نظر التفات سے نہیں دیکھتا، بلکہ اگر دیکھتا بھی ہے تو تیر ستم چلانے کے لیے دیکھتا ہے، تو کسی شاعر نے کہا تھا کچھ حد سے بڑھ چلی ہیں تیری کج ادائیاں، کچھ حد سے بڑھ چلی ہیں تیری کج ادائیاں، ایسا سلوک کر جو تدارک پذیر ہو۔ تدارک یعنی جس کا تدارک ہو سکے، جس کا جو ہے وہ تدارک نہ ہو، ایسی باتیں نہ کر، ایسی نہ ہو کہ بات یہاں تک پہنچ جائے کہ جس کا پھر تدارک ہی نہ ہو سکے، جس کا کفارہ ہی ادا نہ ہو سکے۔ تو وہ کہتا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا انصاف طلب ہے تیری بے داد گری کا۔ تو وہ کہتا ہے یہاں پر تو میں خاموش ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر تو میرے سمجھانے کے باوجود بھی باز نہ آیا اور تیرے ظلم و ستم کا سلسلہ اسی طرح دراز ہوتا چلا گیا، تو یاد رکھ قیامت کے روز ہمارے جگر کا ہر زخم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تیرے ظلم کے خلاف فریاد کرے گا۔ اب اس کے اندر بھی دیکھیں کہ لطیف نکتہ ہے کہ وہاں پر بھی وہ کہتا ہے میں خاموش ہی رہوں گا، وہاں پر بھی میں نہیں بولوں گا، بلکہ میرا جو ہے وہ جو زخم ہے وہ بولیں گے۔ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا۔ تو یہاں پر بھی وہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں بولوں گا۔ جیسے کسی ایک شاعر کا شعر بھی بہت پیارا ہے کہ کچھ نہ کہ چپ ہی رہیں گے، کچھ نہ کہیں گے یہ عاشق لوگ، کہ وہ ہمیشہ عاشق لوگ جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کہتے، وہ چپ رہتے ہیں، لیکن تم سے تو اتنا ہو سکتا ہے پوچھو حال بیچاروں کا۔ لیکن یہ ہے کہ تم سے تو اتنا ہو سکتا ہے کہ تم ان بیچاروں کا حال پوچھو کہ یہ تو نہیں کچھ بھی کہتے، یہ تو اپنا تقاضۂ محبت کو پورا کرنے کے لیے خاموش رہتے ہیں، اپنے ہونٹوں پر مہر خاموشی لگائے رکھتے ہیں، لیکن تمہیں تو چاہیے کہ اپنی اداؤں پر غور کریں، اپنی کج ادائیوں پر غور کریں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، تو پھر قیامت کے روز محبوب کی بے بسی اور بے کسی جو ہے وہ قابل دید ہو، اور پھر کیونکہ وہ مجھ پر ڈھائے جانے والے ان ظلم و ستم کی کوئی خاطر خواہ وجہ بیان نہیں کر سکے گا، اس لیے عاشق اسے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنے اور اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم و ستم کو مہر و مروت میں بدلنے کی تلقین کر رہا ہے، تاکہ قیامت کے روز محبوب کو اس ذلت و خواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا بڑا مزہ ہو جو حشر میں ہم کریں شکوہ، وہ منتوں سے کہے چپ رہو خدا کے لیے۔ کہتا ہے کہ جب وہاں جا کر جب آپ کی جان پر بنی ہوگی، پھر تم منتیں کرو گے کہ یہ اللہ کے بارگاہ میں میری شکایت نہ کرو، میں تو اپنے ظلم و ستم وہاں دنیا میں تم پر کرتا رہا، میں تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں پھنسا ہوا ہوں، اوپر تم اگر گواہی دینے کے لیے آ گئے تو میرا وہاں پہ چھٹکارا جو ہے وہ مشکل ہے۔ لیکن شاعر کی محبت اور عشق اور اس کا تخیل اور اس کا انداز دیکھے کہ وہ اس وقت سے بھی وہ جو ہے وہ محظوظ ہو رہا ہے
کہ جب وہ محبوب اس کا کہتا ہے کہ جس میں کے اندر اس قدر تکبر ہے، جس کے اندر اس قدر جو ہے وہ اکڑ ہے، جس کے اندر اس قدر ایک غرور اور گھمنڈ ہے، تو وہ اس دن کم از کم جا کے اللہ کی بارگاہ میں تو میری منتیں کرے گا، وہ اسی بات پر خوش ہو رہا ہے۔ تو اس شعر کے اندر شاعر نے اپنے محبوب کے ظلم و ستم سے اپنے محبوب کو ظلم و ستم سے باز رہنے کے لیے ایک یوں سمجھیں کہ آخرت محشر کے دن کا ڈراوا دیا ہے کہ کسی نہ کسی صورت وہ اس پر نظر التفات کرے اور اس پر ظلم و ستم سے باز آ جائے۔ تو عزیز طلبہ، یہ پہلی غزل کے پہلے 3 اشعار کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے ان اشعار کو سمجھ چکے ہوں گے۔ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کریں، لائک ضرور کریں اور کمنٹس کریں، اور کمنٹس میں یہ بتائیں کہ آپ نے اس تشریح سے کہاں تک فائدہ حاصل کیا، آپ اس اشعار کو سمجھنے میں میری یہ جو گفتگو ہے کہاں تک آپ کے لیے معاون ہوئی۔ انشاءاللہ اس کی نیکسٹ والی ویڈیو میں اس کے بعد جو باقی اشعار ہیں ان کی تشریح پیش کی جائے گی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔